برج العرب کا رائل سویٹ ایک ایسا سویٹ ہے جہاں چاہے کوئی بھی رہے اس کا کنگ یا کوئن کی طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سویٹ تک پہنچنے کے لیے پرائیویٹ لفٹ رکھی گئی ہے اور ان سویٹس میں اپنا پرائیویٹ سینما بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر رائل سویٹ کے باہر 6 پرائیویٹ بٹلرز ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ناظرین، برج العرب دنیا کے سب سے لگژری ہوٹلز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جمیرہ بیچ سے 1300 فیٹ دور ایک پرائیویٹ آئی لینڈ پر بنا ہوا یہ ہوٹل دبئی کا ڈریم پیلس بھی کہلاتا ہے۔ اس ہوٹل کا انٹیریئر دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید کی پسند پر بنایا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس میں ہر اس چیز کا استعمال کیا گیا ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں۔ برج العرب کو 7 اسٹار ریٹنگ ایسے ہی نہیں دی گئی کیونکہ یہ ہوٹل دبئی کے رولر نے اپنی پسند پر بنوایا تھا، اسی وجہ سے یہاں فیسلٹیز بھی کسی محل سے کم نہیں ہیں۔ اس عالی شان ہوٹل تک پہنچنے کے لیے ایک پرائیویٹ برج بنا ہوا ہے، لیکن یہ آپشن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں بائی روڈ آنا پسند کرتے ہیں۔ وی آئی پیز کے لیے خاص طور پہ ہوٹل کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے، یعنی اگر آپ نے برج العرب میں سویٹ بک کروایا ہے تو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر آپ کو 2 آپشنز دیے جائیں گے۔ یہاں تو آپ چمکتی دمکتی پرائیویٹ رولز رائس چوز کریں یا پھر پرائیویٹ ہیلی کاپٹر جو پورے دبئی کے شاندار نظارے دکھانے کے بعد ہوٹل کے روف ٹاپ پر لینڈ کرتا ہے اور جہاں ایک ٹیم ویلکم کے لیے پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ ہوٹل کے اندر انٹر ہوتے ہی ایک میجیکل ویو آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 180 میٹر اونچا ایٹریم ہے جس کو دنیا کا سب سے اونچا ترین ایٹریم ہونے کا اعزاز بھی مل چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جس طرف نظر دوڑائی جائے صرف گولڈ ہی گولڈ نظر آتا ہے۔ ریسیپشن ڈیسک، ٹیبلز، چیئرز، لیمپ سٹینڈز، ایلیویٹرز اور حتیٰ کہ ڈسٹ بنز بھی گولڈ پلیٹڈ ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق برج العرب میں پورے 24,000 اسکوائر میٹر گولڈ کی چادر لگائی جا چکی ہے اور وہ بھی 24 کیرٹ گولڈ۔ یہاں آنے والے تمام گیسٹس کو سب سے پہلے ویلکم ڈرنک دی جاتی ہے اور چیک ان کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ بٹلر الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ پرائیویٹ بٹلر 24/7 گیسٹس کی خدمت کے لیے موجود رہتا ہے۔ حالانکہ دور سے دیکھا جائے تو یہ بلڈنگ کافی اونچی دکھائی دیتی ہے، لیکن پورے برج العرب میں صرف 202 سویٹس ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج العرب صرف ایلیٹ کلاس کے لیے بنایا گیا تھا اور ان کو ہوٹل میں کراؤڈ ہرگز پسند نہیں ہوتا۔ یہاں کے سویٹس اتنے بڑے ہیں کہ بٹلر کو صرف انٹروڈیوس کروانے میں ہی پورا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ یہاں کا سب سے چھوٹا سویٹ بھی 1800 اسکوائر فٹ کا ہے جو تقریباً 3 بیڈ روم ہاؤس کے برابر بنتا ہے، اور یہاں کا رائل سویٹ تو برج العرب کا پورا ایک فلور ہی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، رائل سویٹ پورے 8400 اسکوائر فیٹ جتنا بڑا ہے۔ ان لگژری رومز کا انٹیریئر کافی خوبصورت بھی ہے اور کلرفل بھی، جس کو دبئی کے لوگوں اور کلچر کے حساب سے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا سویٹ بھی ڈبل اسٹوری ہے اور یہاں پر بھی گولڈ کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ اس سویٹ میں آئی میک کے ساتھ ایک ورکنگ ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل، گولڈن ٹی وی ریک، گولڈ فریمز، ایسپریسو مشین اور حیرت انگیز نظارے دیکھنے کے لیے لگژری صوفہ بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ سب یہاں ختم نہیں ہوا۔ اوپر والے فلور پہ ایک بیڈ روم، ڈریسنگ روم اور ایک شاہانہ باتھ روم بھی موجود ہے۔ اس باتھ روم میں واش بیسنز پہ بھی کافی گولڈ کا یوز کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ویٹ اسکیل اور ڈسٹ بن بھی گولڈ پلیٹڈ ہے۔ بیڈ رومز میں تقریباً تمام چیزیں ہی ریموٹ سے الیکٹریکلی آپریٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے ہی اگر ویو دیکھنا ہو تو کرٹینز ایک بٹن سے ہی ہٹ جاتے ہیں، اور اگر LCD سمندر کا ویو ڈسٹرب کر رہی ہو تو اس کو بھی ایک بٹن کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور اگر رائل سویٹ کی بات کی جائے تو اس کی سائز کسی فارم ہاؤس سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر ملٹیپل بیڈ رومز ہیں جہاں کے بیڈ بھی روٹیٹ ہوتے ہیں۔ پام جمیرہ کا ویو دیکھنا ہو یا پھر سن سیٹ، بیڈ روٹیٹ ہوتا جاتا ہے اور ویو چینج کرتا جاتا ہے۔ بیڈ پر موجود کلرفل بیڈ شیٹ ایجپٹ کی انتہائی خاص کاٹن سے بنائی گئی ہے جو حد سے زیادہ نرم اور ملائم ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی اس بیڈ پر کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کا بھی ایک انوکھا سولوشن یہاں موجود ہے۔
जिस तरह लग्जरी होटल रूम्स में खाने का एक मेन्यू रखा होता है, इसी तरह बुर्ज अल अरब के स्वीट्स में पिलोज का भी एक मेन्यू रखा होता है। जी हाँ, मेन्यू में 17 मुख्तलिफ किस्मों के कंफर्टेबल पिलोज रखे गए हैं, यानी जिसको जैसा पिलो पसंद हो वो वैसा ऑर्डर करके आराम की नींद सो सकता है। रॉयल स्वीट्स में चाहे जो भी रहे उसका किंग या क्वीन की तरह ख्याल रखा जाता है। इस स्वीट तक पहुंचने के लिए प्राइवेट लिफ्ट रखी गई है और इन स्वीट्स में अपना प्राइवेट सिनेमा भी मौजूद है। बुर्ज अल अरब के रॉयल स्वीट में एक रात गुजारने का रेंट $24,000 यानी 18 लाख रुपयों के बराबर है। वैसे तो ये स्वीट्स होते हुए किसी गेस्ट को भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं भी जाना हो तो स्वीट से बाहर निकलते ही प्राइवेट बटलर आपके इंतजार में खड़ा होता है। गेस्ट को किसी किस्म की भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, उसके लिए ये बटलर हर वक्त आपके पीछे चलता रहता है। स्वीट्स से हटकर अगर बात की जाए तो बुर्ज अल अरब के 18th फ्लोर पे एक फेमस टेलीज स्पा मौजूद है। इसकी बड़ी बड़ी विंडोज से जो नज़ारा देखने को मिलता है वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस पेश करता है। इस पूरे होटल में कई स्विमिंग पूल्स भी मौजूद हैं। इंडोर स्विमिंग करनी हो या आउटडोर इन्फिनिटी पूल का मजा लेना हो, जहाँ भी स्विमिंग करने का मन हो आपका बटलर टॉवेल और जूस लिए आपके इंतजार में खड़ा रहता है। हत्ता कि अगर प्राइवेट स्विमिंग पूल का इरादा हो तो वो भी बुक करवाया जा सकता है। बुर्ज अल अरब में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वॉक करके जाने का ऑप्शन तो होता ही है, लेकिन हर गेस्ट को प्राइवेट बगी भी ऑफर की जाती है। ये बगी बुर्ज अल अरब के प्राइवेट बीच तक भी ले जाती है। रेस्टोरेंट्स की अगर बात की जाए तो जहाँ दूसरे होटल्स में 2 या 3 डाइनिंग एरिया होते हैं, बुर्ज अल अरब में पूरे 6 रेस्टोरेंट्स हैं। ये तमाम रेस्टोरेंट्स अपनी अपनी लुक्स की वजह से मशहूर हैं। किसी का आउटडोर ज्यादा इम्प्रेसिव है तो कोई फिश एक्वेरियम की वजह से मशहूर है। इन तमाम रेस्टोरेंट्स में मौजूद शेफ्स दुनिया जहाँ की हर डिश बनाने के एक्सपर्ट हैं। यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट अल मुंतहा के नाम से जाना जाता है, जो बुर्ज अल अरब के टॉप पर मौजूद है। ये एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जहाँ पर डिनर या लंच करने का अपना ही मजा है, जहाँ सस्ते से सस्ती चीज भी एक चाय का कप है और वो भी 11,400 रुपयों का। इस रेस्टोरेंट की एक साइड पर पूरा ग्लास लगाया गया है और रूफ को ब्लू और ग्रीन टोन से सजाया गया है। दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी बार भी बुर्ज अल अरब में ही मौजूद है और इसका नाम गोल्ड ऑन 27 रखा गया है। वैसे तो पूरा होटल ही गोल्ड से भरा हुआ है, लेकिन ये बार टोटली पूरी गोल्ड प्लेटेड है। हत्ता कि यहाँ एक ऐसा कॉकटेल भी मिलता है जिसमें ईटेबल गोल्ड शुगर क्यूब्स डाले जाते हैं। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि बुर्ज अल अरब की बाहर से सफाई करने के लिए 20 वर्कर्स पूरे 1 महीने तक इसको साफ करते रहते हैं, तब जाकर महीने के एंड में ये पूरी बिल्डिंग साफ होती है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।